انسانیت کے تمام دشمنوں کو مچلنے دو۔ میں صداقت کی طرح سخت اور انصاف کی طرح اٹل رہوں گا۔ میں جس مکروہ رسم کو ختم کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں اسے مٹا کر رہوں گا۔ میں کسی کو نہیں بخشوں گا۔ میں ایک انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میری سنوائی ہو کر رہے گی۔ مستقبل فیصلہ کرے گا کہ میں صحیح راستہ پر تھا۔ ولیم لائیڈ گیریسن کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ولیم انسانی تاریخ کی بہترین ہستیوں میں سے گزرا ہے، پھر بھی میرا خیال ہے کہ آپ اسے نہ جانتے ہوں گے۔ یہ آپ کو تعلیم دینے والوں کی غلطی ہے۔ آپ کو اسکولوں میں ہزاروں جزیروں، پہاڑوں، دریاؤں، جھیلوں کے نام رٹائے جاتے ہیں جو ایک دو ہفتے میں دماغ سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ماہرین تعلیم آپ کو تمام ملکوں کے بڑے آدمیوں کے قصے پڑھاتے اور ساتھ ہی نقشوں میں ان کی مشکلات کے میدان دکھاتے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ انہیں کبھی نہ بھول سکتے۔ اپنی جماعتوں میں ناکامیاب ہونے کی فکر بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن ہاں، مجھے تو ولیم گیریسن کا ذکر کرنا تھا۔ وہ ایک امریکن تھا اور اس کے ملک میں جو غلاموں کی تجارت کا رواج تھا اس سے نفرت کرتا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے امریکہ میں اس مکروہ رواج کے خلاف آواز بلند کی۔ 1830 میں جب اس نے اخبار لبریٹر جاری کیا تو وہ 36 برس کا ایک دبلا پتلا بیمار سا نوجوان تھا اور اپنی اصلی عمر سے کچھ چھوٹا ہی معلوم ہوتا تھا۔ بالٹیمور کے قید خانے سے رہا ہوتے ہی کسی نہ کسی طرح اس نے ایک پرانا چھاپا خانہ ادار خرید لیا۔ ابتدا میں ہم اسے تاریخ کے صفوں پر ایک چھوٹے سے تنگ کمرے میں اپنے چھاپا خانے کے فرش پر سوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ سوکھی روٹی اور دودھ اس کے غذا تھی۔ جیب میں پیسہ تھا، نہ دنیا میں کوئی ساتھی۔ جب اخبار کا پہلا پرچہ نکلا تو اس کا ایک بھی خریدار نہ تھا۔ اس کی ساری پونجی محض اس کی ہمت، قوت ارادیت اور وہ مقصد تھا جس کے لیے وہ لڑ رہا تھا۔ اخبار کی پہلی اشاعت میں جو افتتاحیہ لکھا تھا اس کا اختتام کچھ اس طرح ہوتا ہے: انسانیت کے تمام دشمنوں کو مچلنے دو۔ میں صداقت کی طرح سخت اور انصاف کی طرح اٹل رہوں گا۔ میں جس مکروہ رسم کو ختم کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں اسے مٹا کر رہوں گا۔ اس ڈرامہ کی ابتدا میں ہمیں ولیم لائیڈ گیریسن کی نجیب آواز سنائی دیتی ہے اور خاتمہ پر ان توپوں کی گرج جنہوں نے امریکہ میں ایک زبردست خانہ جنگی کے بعد غلامی کا بیج مٹا دیا۔ آپ نے گیریسن کی زندگی کی اس تصویر کو ملاحظہ کیا کہ کس قسم کی مشکلات کے راستے میں حائل تھی۔ یقیناً آپ کو تو اپنے مقصد کے حصول میں اتنی مشکلات کا سامنا ہرگز نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کے لیے تو کامیابی کے بہت سے راستے کھلے ہیں۔ صرف جس چیز کی آپ کے پاس کمی ہے وہ ہے قوت ارادیت۔